بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زبانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں کے لیے بند ہے جو سرے سے اس ضرورت کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ ایسے نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی حقیقت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ اللہ کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی انسانوں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی قومی اور نسلی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی یہ چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ تفسیر مودودی میں 5 عقائد لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھیں بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہ ہو وہ قرآن سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں اس کی طرف سے کوئی شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس رستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔